بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ میرے اکابر جو اس وقت تشریف فرما ہیں یہ مخاطب بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اپنے بزرگوں کو کوئی طالب علم مخاطب نہیں بنایا کرتا۔ بہرحال ان کی پشت پناہی حاصل ہے اور انشاءاللہ ان کی پشت پناہی کی بنیاد پر کچھ دو تین باتیں مجلس کی مناسبت سے عرض کر دوں۔ خصوصاً ہمارے حضرت مولانا حسان صاحب اس پیرانہ سالی میں ضعیفی کے باوجود یہاں تشریف لائے اور لاتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہد صاحب کی دعوت پر اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، آپ کے سائے کو امت کے لیے تادیر قائم فرمائیں اور حق تعالی جل شانہ آپ کے علوم فیوض سے امت کو مستفیض فرمائیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے باب میں بہت دل سے دعائیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بزرگوں کا بقا انشاءاللہ تعالی امت اور دین کا بقا ہے۔ آپ دنیا میں سروے کر لیں، حساب کر لیں، جس جگہ پر علم، مدارس اور اہل علم ختم ہوئے ہیں وہاں پر حال یہ ہوا کہ دین بھی ختم ہوا۔ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اپنا سفرنامے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میرا بغداد جانا ہوا، تو بغداد میں نے کسی سے معلوم کیا کہ کوئی پرانے طرز کا مدرسہ ہو تو میں ذرا دیکھ لوں۔ فرمایا پورا بغداد گھوم کر کے آیا لیکن پرانے طرز کا کوئی مدرسہ نہیں ملا، بلکہ بتانے والوں نے بتایا کہ سارے مدارس اسکول میں تبدیل کر دیے گئے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہمارے اکابر مدفون ہیں، بزرگان دین ہیں، علم کے ولولے تھے اور علم کا شور تھا۔ فرمایا اچھا پرانے طرز کا کوئی عالم ہی مل جائیں تو میں ان سے مل لوں۔ تو بتایا کہ ایک عالم ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی پڑوس میں ایک مکتب پڑھاتے ہیں۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں جب پہنچا تو واقعتاً پرانے طرز کے انداز سے وہی نیچے بیٹھ کر کے مکتب پڑھا رہے تھے۔ کچھ باتیں ہوئی، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ فلاں فلاں کتاب اقداء العلوم میں پڑھا رہا ہوں۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ میری چیخ نکل، مولانا کی جو وہاں ملے ان کی چیخ نکل گئی اور رونے لگے اور فرمایا کہ ہم تو ان کتابوں کے نام سننے کے بھی محتاج ہو چکے ہیں۔ جہاں اہل علم اور مدارس ختم ہوتے ہیں وہاں اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ کسی وقت میں یہ طالب علم ازبیک گیا تھا تو وہاں پورے ازبیک میں جانا ہو، کئی مدارس کو ہم نے دیکھا جو کسی زمانے میں زبردست علم کے حامل تھے، لیکن وہ سارے کے سارے مدارس مال بنا دیے گئے۔ ان ساری درسگاہوں پر حدیثیں آج بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں شاپنگ سینٹر بنا دیے گئے، حتیٰ کہ اس میں جو مسجدیں ہیں اس میں بھی صرف 50 آدمی کی نماز کی جگہ رکھ کر باقی شاپنگ سینٹر بنا دیا گیا۔ اور جہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بخاری شریف کے لکھنے والے مؤلف و مصنف ہیں، محدث ہیں، ان کی قبر موجود ہیں، لیکن پورے ازبیک میں اس وقت کہیں بخاری شریف نظر نہ آئی۔ ہم نے کئی جگہ معلوم کیا کہ بخاری شریف کا کوئی نسخہ مل جائے، لیکن کہیں نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اصل میں روسی لوگوں کا جب تسلط ہوا اور جب دین اور علم اور اہل علم اور مدارس کو ختم کیا گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ دین بھی وہاں ختم ہوا۔
بہرحال ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے علماء کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، حق تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں اور ان کے علم سے اللہ تعالیٰ امت کو خوب مستفیض کریں۔ یہ مسابقۃ القرآن کی مجلس متعدد سالوں سے یہاں منعقد ہو رہی ہے اور اس میں مساہمین اور حصہ لینے والے مختلف جگہوں سے آتے ہیں۔ حضرت مولانا نے اس کے کچھ نمونے پیش کیے اور حضرت نے فرمایا کہ بھئی چاول چکھنے کے لیے، میں نے کہا اتنے چاول بنے کہ ماشاءاللہ ہمارا نوالا بن گیا۔ متعدد طلبہ تشریف لائے اور ایک مستقل نوالا بن گیا، بہت اچھا لگا اور بہت لذیذ نوالا لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم ایک عظیم المرتبت وہ کتاب ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثقل دنیا جانتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے اور نزول وحی ہوا تو اونٹ بیٹھ گیا، اگر حضرت چل رہے ہیں اور آپ کا پاؤں مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر پڑ جاتا ہے نزول وحی کے موقع پر، حضرت انس فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی۔ یہ نزول وحی کا ثقل اور وحی کا جو ثقل اور بوجھ جو تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں اس کا ثقل اور بوجھ محسوس کیوں نہیں ہوتا، اس کا وزن محسوس کیوں نہیں؟ ابھی آپ نے ذکر سنا ہمارے اکابر میں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ دروس ہیں قرآنیات پر اور عجیب و غریب دروس ہیں۔ ایک درس میں حضرت سے کسی نے سوال کر لیا، یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں حضرت کے علوم کو کھولتا۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، ہمارے اکابر وہ تھے کہ جو رازی اور غزالی سے کم نہیں تھے۔ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ یہ لکھتے ہیں کہ سماع موتا کا مسئلہ جو ہے وہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، تو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی کتاب حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے زمانے میں چھپی نہیں تھی، لیکن حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہما نے وہی جواب دیا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دیا تھا۔ تو ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم منکشف فرمائے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ابھی آپ نے ہمارے حضرت مولانا سے سنا۔ شاہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ تدفین کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ حضرت کیا آپ پر کچھ منکشف ہوا؟ فرمایا ہاں، مجھ پر یہ بات کھلی کہ علم حدیث کے فہم میں ولی اللہ سے آگے ہوں اور تصوف میں حضرت ولی اللہ مجھ سے آگے۔ تو ہمارے اکابر بہرحال اپنی جگہ سلسلے نقشبندیہ کے ایک بڑے بزرگ حضرت شاہ صاحب کی قبر پر مراقب ہوئے اور ساتھ میں حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کے علوم کے حامل اس وقت ہمارے سامنے حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ۔ بہت دیر وہ مراقبہ فرمایا اور اس کے بعد جب حضرت حکیم الاسلام نے سوال کیا کہ حضرت مراقبے میں کوئی بات ہوئی تو فرمایا شاہ صاحب کی روح سے ملاقات ہوئی۔ تو شاہ صاحب نے دو باتیں فرمائی، ایک تو یہ کہ جزاک اللہ کہ تم نے میری موت کے بعد میرے بچوں کی خیر خیریت پوچھی، یعنی وہ بزرگ جو ہیں گھر گئے تھے پہلے، اس لیے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ علماء اور بزرگوں کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ ایک عام مجاز ہے۔ حضرت قبلہ کعبہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور وہ قبلہ کعبہ جب دفن ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ شاہ صاحب کی روح سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھے معاف کر دیا اس مسئلے پر اور میری مغفرت کر دی اس مسئلے پر
کہ تم نے ختم نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیا، اسی پر میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ بہرحال ہمارے اکابر یہ وقت نہیں ہے، میں تو صرف ایک دو بات قرآن کے سلسلے میں، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے سوال کیا، کسی عالم نے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ، تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ حضرت انسان کو اللہ نے آزاد کیوں پیدا نہیں کیا، فطرت اسلام پر کیوں پیدا کیا؟ بالکل آزاد چھوڑ دیتے، یہ جہاں جاتا پیدا ہونے کے بعد فطرت اسلام اور استعداد اسلام پر کیوں پیدا کیا؟ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا جواب ہے، حضرت نے فرمایا کہ صفت دو طرح ہے، وجودی اور سلبی۔ فرمایا اللہ نے بندے کو وجود دیا تو اللہ وجودی صفات پر پیدا کرے گا، سلبی صفات پر کیوں پیدا کرے گا؟ اور وجود ہے توحید خداوندی اور سلب ہے کفر اور شرک، تو اللہ توحید ہی پر پیدا کرے گا، کفر و شرک پر کیوں پیدا کرے گا؟ یہ ایک ایسا جواب ہے جو اکابر کی کتابوں میں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے۔ بہرحال حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے علوم میں حضرت نے فرمایا کہ ثقل کا احساس ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ وہ قلب اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے ثقل کو برداشت کر لیا اور امت کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ، استاذی و شیخی سے ہم نے درس بخاری میں سنا، حضرت نے فرمایا کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا تواضع کتاب الاطعمہ میں ہمیں سنایا تھا۔ حضرت نے جب وہ باب آیا کہ دو قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ثابت فرمایا، اور ایک کھیرا، ککری اور کھجور، ان دونوں کو تناول فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے دو قسم کی ترکاری کا ثبوت ہوا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے دسترخوان پر ہر وقت مہمانوں کا ہجوم۔ کسی مہمان نے سوال کر لیا کہ کیا حدیث شریف میں دو قسم کی ترکاری ثابت ہے؟ حضرت نے ایک لمبی مدت تک مدینہ شریف میں بخاری شریف پر آئی، پھر دارالعلوم میں ایک طویل مدت تک بخاری شریف۔ آپ اس سے جواب دے سکتے تھے کہ ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس باب کو پیش کرتے اور جواب دیتے، حضرت کا متواضعانہ جواب تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی آپ ہم سے سنت مانگ رہے ہیں، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے اتباع نبوی کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! کیا ہمارے اکابر تھے، باوجود کہ وہ پیکر تھے علم و عمل تقوی اور ورع کے، لیکن اس کے باوجود تواضع، انکساری اور عاجزی ان میں کود کود کر بھری ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کا سارا ثقل اور سارا بوجھ جو ہے اور امت کے لیے آسان کر دیا۔ دوسری طرف قرآن کریم یہ کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس سلسلے میں ہمارے قریب زمانے میں حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی علیہ الرحمہ، جو اولاً شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے، اور بعدہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو مجاز بیعت حاصل تھی اور بڑے علمی انسان تھے۔ حضرت نے اس آیت کے اوپر فرمایا کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس کی مثال کے ہیں، اس کا توتنا بہت آسان ہے۔ قرآن کریم تو جب اترا ہے تو ان لوگوں کو ریزہ ریزہ اور ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جو کفر کے اوپر جمے ہوئے تھے اور کفر و شرک کے پہاڑ تھے، اور جن کو زندگی میں کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، قرآن نے ان کو ہلا کر نبی کی خدمت میں بٹھا دیا۔ اور مثال دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لے لیں،
جو گئے تھے نبی علیہ السلام کو جو ہے مارنے کے لیے اور بہن بہنوئی کے وہاں گئے اور وہیں پر طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ کی آیات سنی اور دل میں جذبہ پیدا ہوا، اور یہی وہ قرآن ہے جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، اور آپ وہ آدمی تھے کہ جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اس قرآن نے ہلا کر کے اس کو نبی کی خدمت میں بٹھا دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اپنی جگہ مسلم دعویٰ کر رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اسی کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما آمن علیہ البشر واوتیت وحیا اوحى اللہ تبارک وتعالی الی وارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو معجزات ملے، مجھے ایک معجزہ خاص طور پر دیا گیا اور وہ وحی کا معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا معجزہ کہاں ہے؟ یہی قرآن تو نبی کا معجزہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ لوگ مانگ رہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ بتائیے، یہ معجزہ ہے قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں اگلے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان کا تعلق رویت سے تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ابھی آپ نے سنا، اس کا تعلق علم عقل کے ذریعے ہے، اس کو سمجھنے کے ذریعے سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رویت کے باب میں انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن عقل سے سمجھے ہوئے میں انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھ کر کے پھر ایمان و اسلام قبول کیا ہے، وہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی۔ وہ جان تو دے گئے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس حدیث شریف سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے طلبہ حافظ قرآن بنتے ہیں اور قرآن کے محافظ ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں وحی کے باب میں بالکل شروع ہی میں لکھا ہے، جہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وحی اول کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے گئے تھے، اور جن کے سلسلے میں یہ ہے کہ وَقَانَ يَكْتُبُ القرآن بالعبرانیہ وفی روایت بالعربیہ، کہ قرآن کریم کو وہ عبرانی زبان میں یا عربی زبان میں منتقل کر کے لوگوں کو سناتے علیہ نے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کا حفظ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگلی کتابوں کا اگر حفظ ہوتا تو یکتبو کا لفظ نہ آتا، وہاں یحفظو کا لفظ بھی آتا تھا، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ یکتبو کا لفظ استعمال کرنا دلیل ہے کہ یہ حفظ کرنا خصوصیت ہے قرآن کریم کی۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف پر فرمایا کہ حافظ صاحب نے یہ جو بات لکھی ہے وہ ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی لکھ گئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ حفظ کرنا یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے جو تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ ہمارے وہاں کاٹھیاوار میں ابھی چند سال قبل مجھے ایک جلسے میں جانا ہوا، ایک 7 سال 8 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا اور صرف 9 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ ایک تو 9 مہینے میں حافظ ہوا اور عمر اس کی چھوٹی سی تھی۔ جب اس کو انعامات شروع ہوئے تو اس نے یوں اپنا دامن بھرا، اس طرح پر اپنا پورا دامن بھر لیا۔ تو اس موقع پر میں نے اپنے بات میں یوں کہا کہ میرے بچے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے تیری دنیا کے اس گود کو بھر دیا، اگر تو اس پر قائم رہا تو اللہ جنت کی نعمتوں سے تیری گود کو بھر دے گا۔
بہرحال قرآن عظیم تو قرآن عظیم ہے. ہمارے حضرت ہردوئی نور اللہ مرقدہ جو ہیں حضرت کے خلیفہ یہاں موجود ہیں. حضرت کے ملفوظات، حضرت کی زندگی، حضرت کو قرآن کریم کے باب میں وہ شغل تھا کہ قرآن کے باب میں جہاں جاتے تھے پہلا کام آپ کا یہ ہوتا تھا کہ حفظ قرآن، حفاظت قرآن اور صحت قرآن، یہ تین چیزوں پر حضرت کا بڑا زور ہوتا تھا. حفظ قرآن، حفاظت قرآن اور صحت قرآن. اسی لیے اذان کے باب میں، صحت قرآن کے باب میں جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا. اور مساجد میں جب جاتے ہیں، جب انگلینڈ حضرت تشریف لائے تو اتفاقاً میں بھی وہاں تھا، تو ایک مسجد کے اندر حضرت کی تشریف آوری ہوئی. آپ نے مسجد کے ذمہ داروں کو بلایا اور یوں کہا کہ کیا تمہارے مکانوں میں تم ٹیلی ویژن کو، فلاں چیز کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو، سونا اور گول کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو؟ کہا ہم تو بڑی حفاظت سے. تو کہا مقدس کتاب مسجدوں کے اندر بلا جزدان کے رکھی جاتی ہے اور اپنے قرآن کریم کی عظمت تم نہیں کرتے ہو. یہ عظیم المرتبت کتاب ہے، اس کی عظمت کی جائے. اس لیے حضرت جہاں تشریف لے جاتے تھے قرآن کریم کو کپڑوں میں لپیٹوانے کا اور جزدان میں رکھوانے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے. بلکہ حضرت کا وہ ملفوظ بڑا مشہور و معروف ہے کہ جس مدرسے میں قرآن کریم کا جلسہ اعجاز کے ساتھ نہ ہوتا ہو اور قرآن کریم کے حفظ کا جلسہ جو ہے شاندار طریق پر نہ ہوتا ہو، میرے نزدیک بخاری شریف کا جلسہ وہاں نہیں کرنا چاہیے. حضرت یہ فرمایا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے حضرت سخت ہیں، سخت نہیں، اپنے حضرت کی طرح جو ہیں صاحب اصول تھے. اصول کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا یہ بہت بڑی چیز ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جس مدرسے میں قرآن کریم کا اعجاز اکرام کے ساتھ جلسہ نہ ہوتا ہو، اس مدرسے والوں کو پھر بخاری کا جلسہ، اس لیے کہ بخاری کے اوپر ہے قرآن شریف تو، اور یہ تو شرح ہے قرآن کریم کی، تو اصل اعجاز جو ہے وہ قرآن کریم کا ہونا چاہیے. حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ آج کے اس قرآن مقدس کی مجلس کو بے حد قبول فرمائیں اور ان بچوں کی جو ہیں قرآن کریم کے حفظ کی برکت سے حق تعالی جل شانہ ہم تمام کی مغفرت فرمائیں. یسرنا القرآن للذکر میں تلاوت بھی ہے اور یسرنا القرآن للذکر میں نصیحت بھی ہے، دونوں معانی ہیں. حق تعالی حفظ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نصیحت کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم خطاب فرما رہے تھے. ڈاکٹر ظہیر کا بھی تھا، 5 منٹ کو کہہ دیں.